للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ ماہ ذی الحج کی ابتدا ہو چکی ہے۔ شہر ذی الحج جو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے حج والا مہینہ۔ تو اس کے اندر پہلا ہی عشرہ جو ہے، یعنی پہلے 10 دن، یہ عشرۃ کاملہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ بہت ہی بابرکت عشرہ ہے، اور ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے کہ اسی عشرہ کے اندر 10 ذی الحج کو وہ ایک فریضہ ہے جو تمام مسلمانوں نے ادا کرنا ہوتا ہے، جو پورے عالم انسانیت کے اندر واحد اجتماع ہے، جو اللہ کے فضل اور احسان سے چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا، لیکن اس کی غرض و غایت سمجھنا از حد ضروری ہے۔ دنیا میں بہت لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، وہ حج کرتے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن اتنا کچھ جاننے کے باوجود اس مقصد کو بھلا دیتے ہیں۔ حج کا ایک مقصد اللہ نے رکھا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ان دنوں کے اندر میرا ذکر بلند کرو، فاذکروا ایام اللہ۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے اصل مراد یہ ہے کہ اس ٹریننگ اور تربیت کا اثر تمہارے اوپر باقی زندگی کے اوپر لازم آ جائے۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کو تمہارا گوشت اور خون جو تم ذبح کرتے ہو جانور، ان کا نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، لیکن اللہ کو وہ تقویٰ پہنچتا ہے تمہارا، جو تمہارے دلوں کی حالت ہوتی ہے، دلوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس بات پہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بات کروں گا، لیکن اصل مقصد جو ہے حج بیت اللہ، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے۔ اب اس کے اندر کچھ روایات کے اندر بھی بڑی تعلیم ہے، لیکن ان کو بھی فرضی بنا لیا گیا ہے۔ جس طرح حج کو ایک مفروضے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح اس کے متعلقات بھی جو ہے وہ بھی ایسے ہی۔ اکثر ایک گروہ یہ بات کرتا ہے کہ جی یہ جو حج ہو رہا ہے یا جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان جب یہ فرائض ادا کرتا ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ تو بے حیائی اور منکرات سے دور ہو جاتا ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے،
لیکن آگے بات کے دو رخ بن جاتے ہیں۔ یہاں ہر بندے کی سوچ ہے کہ وہ کون سا رخ اختیار کرتا ہے۔ ایک رخ یہ ہے کہ یہ مراسم عبودیت جو ہیں، یہ فرائض جو ہیں، اس کے ادا کرنے کے باوجود بھی انسان انسانیت میں نہیں رہتا، جو اس کا پیدائش کا مقصد ہے اس کو نہیں سمجھتا، تو ایک تو راہ یہ نکلی کہ لہٰذا یہ کرنا ہی غلط ہے۔ ایک تو یہ راہ ہے جو کہ غلط ہے، بالکل خطرناک راستہ ہے، نیکی کے آگے دیوار بنانا ہے۔ دوسری راہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کرنے کے بعد اگر انسان میں وہ تبدیلی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کام کرنا غلط ہے، بلکہ اس نے کام صحیح طریقے سے کیا ہی نہیں، یہ درست ہے۔ ایک بندہ روزہ رکھ کر پورے دن کی ٹریننگ کرنے کے بعد اپنی باقی ماندہ زندگی کے اندر اسی طرح تقویٰ سے نہیں گزارتا تو اس نے روزہ نہیں رکھا۔ ایک بندہ نماز پڑھنے کے بعد نماز کے جو احکامات ہیں، جو اس کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اگر نماز پڑھنے کے بعد اس کے اوپر وہ اثرات مرتب نہیں ہوئے تو اس نے نماز نہیں پڑھی، قصور نماز کا نہیں ہے، قصور اس نمازی کا ہے جو نمازی تو کہلواتا ہے لیکن اس نے نماز کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی طرح مسئلہ حج کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ، پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ یہاں للہ لام تملیک ہے، استحقاق کا جملہ ہے، یعنی یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اسی کے لیے ادا کرو۔ اب اللہ کے لیے، اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے بندہ جب حج کے لیے انتظام کرتا ہے، سفر جھیلتا ہے، رشتہ داروں عزیز و اقربا سے دوری اختیار کرتا ہے، اور جا کر وہاں یعنی جتنا پیریڈ عشرہ تو ہے ہی ہے، 10 دن تو ہے، لیکن اس کے علاوہ جو طریقہ کار ہے، کوئی مہینہ کو 25 دن کو 35 دن، جو بھی گورنمنٹ کا ایک رائج الوقت طریقہ ہے، اس کے مطابق یہ ہجرت علاقے سے، خاندان سے، رشتہ داروں سے یہ ہجرت کر کے، دوری کر کے جو اتنا وقت گزارتا ہے، مقصد کیا ہے؟ اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد واپس آ کر اسی طرح سے دوبارہ زندگی کو اپنا لینا ہے جس طرح حج کرنے سے پہلے تھی، تو اس حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم کے اندر آتا ہے الذین ینفقون اموالہم رئاء الناس، جو لوگ مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ واقعی اس نے مال خرچ کیا ہے، 6-7 لاکھ روپے لگا دیے، حج پہ گیا، بڑے ہار پہنے، بڑے دھوم دھڑکا ہوا، بڑی دیگیں پکائی گئیں، استقبال ہوا، بس بھر کے گئی، پھولوں کے ہار پہنے ہوئے تھے، اسٹیشن پہ یا ایئرپورٹ پہ اس کو چھوڑنے گئے۔ کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ حج پہ جا رہے ہیں۔ اچھا، جب حج سے واپس آ رہے ہیں تو کئیوں کو تو مطلب دکھاوے کا اتنا شوق ہوتا ہے، میں نے کافی لوگوں کو دیکھا کہ وہ عربیوں والی توپ جو ہے نا وہ لے کر آتے ہیں اور پہنے ہوئے پھرتے ہوتے ہیں جمعہ کے دن، عید کے دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ بھی حاجی صاحب ہے۔
لباس تو علاقے کا ہے، ہر علاقے کے اندر اسی علاقے کا طور طریقہ اپنایا جائے، نہ کہ کوئی ایسی انفرادیت رکھی جائے جس سے لوگ یا تو انگلیاں اٹھائیں یا پھر لوگ آشش کریں۔ تو جب حج کیا اللہ کے لیے، عمرہ کیا اللہ کے لیے، تو کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو بتاؤ۔ اگر لوگوں کے لیے کیا ہے پھر لوگوں کو بتاؤ۔ ایک نصیحت یہ ہے کہ حج جو ہے، جب کوئی شخص اللہ کے گھر جا کر طواف کر کے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی تسبیح کرتا ہوا اپنے آپ کو اس طرح عاجز کر دیتا ہے، اس طرح اس رنگ میں ڈھل جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ احرام سب کا ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سارے پاؤں سے ننگے ہیں طواف کر رہے ہیں، سر سب کے ننگے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں بندگی کی گنجائش ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، کوئی چودراہٹ نہیں چلے گی، کوئی ذات پات نہیں چلے گی۔ تو یہاں یہ درس مل رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں اللہ رب العزت کے قانون اور اصول کے مطابق وہ ایک ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو یہ سبق لے کر جب یہ واپس آتا ہے، یہ آتے ہی حاجی صاحب شروع ہو جاتا ہے، نام کوئی اور تھا، عبداللہ تھا، عبد الرحمن تھا، باقی بھی مسلمان ہیں، انہی کی طرح تیرا نام بھی ہونا چاہیے۔ انفرادیت، جبکہ وہاں پہ اجتماعیت کا درس لے کر آیا کہ سارے مسلمان ایک ہیں، المسلموں کا جسد واحدہ، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے کسی حصے کو بھی کانٹا چبھتا ہے تو تکلیف سارے جسم کو ہوتی ہے۔ لیکن مقصد یہ نہیں تھا، مقصد تھا دکھاوا، ریا، یا پھر کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ حج کر کے، یعنی وہ لوازمات پورے کر کے، ہدی قربانی کر کے، بال وغیرہ کٹوا کے جب یہ غسل کرتا ہے تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے۔ حدیث کے مطلب کو نہیں سمجھا گیا، حدیث ٹھیک ہے، مطلب غلط لیا گیا۔ آج پیدا ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اس نے توبہ استغفار کر کے اپنا پرانا کھاتا صاف کر دیا ہے، جو بھی اس کی اعمال نامے کے اندر غلطیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، ریا تھی، تکبر تھا، بد کلامی، بد اخلاقی، بد مزاجی، غلط معاش، یہ سارا کا سارا وہی ختم کر کے آیا ہے، لہذا یہ نئے سرے سے مسلم بن چکا ہے۔ اور قرآن یہی کہتا ہے کہ جو لوگ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کر دیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کو برائیوں ان کی ختم کر دیتا ہے اور ان کو بھلائیوں کے اوپر لگا دیتا ہے، بدل دیتا ہے، اللہ ان کی روش کو بدل دیتا ہے۔ اب قرآن کا یہ مفہوم اور اس حدیث کا یہ مفہوم لوگوں نے ہوا میں اڑایا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ حج کرنے کے بعد جب آپ آئیں تو آپ ایک کامل مومن ہوں، آپ کا رزق، آپ کا اخلاق، آپ کا معاش، آپ کا معاشرہ، آپ کا لین دین، آپ کے معاملات ایک مکمل مسلمان مومن کی طرح ہو جائیں، جو ماضی تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آیا کہ جب حج کے لوازمات پورے کر کے یہ انسان بال کتروانے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو اس کے گناہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ یہ پچھلی خطاؤں کی معافی مانگ چکا ہے،
اب نئی خطائیں اس سے نہیں ہوں گی۔ لیکن حاجی صاحب آتے ہی جو کارنامہ شروع کر دیتا ہے سب کو پتہ ہے، جتنے زیادہ حج کرے گا اتنے زیادہ فراڈ کرے گا، اتنی زیادہ سنگ دلی کرے گا، اتنا سفاک بنے گا، مال کو بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا کہ جس طرح سے بھی آ جائے، جیسے بھی آ جائے لینا ہے۔ ظاہری طور پہ توپ پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ حاجی صاحب ہے، ہر بندہ اعتبار کرے، لیکن عملی طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے۔ تو مقصد یہ ہے کہ حج جب آپ کرو گے، اللہ آپ کو مجھے توفیق دے، جب آپ حج کرو گے تو آپ نئے سرے سے نئی اسلامی زندگی کا آغاز کرو گے۔ وہ ختم ہو چکی ہے، جو پیچھے والی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو ایسے حج کے بارے میں فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، تمام کرو، پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر رکاوٹ ہے، تم گھیر لیے گئے ہو، بیت اللہ نہیں جا سکتے، تو جو اس وقت قربانی میسر ہو وہ قربانی لے لو۔ پھر کیا کرو؟ وَلَا تَعْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اس وقت تک سر نہ مڈاؤ، یعنی آپ احرام میں آ چکے ہو۔ احرام کا مطلب ہوتا ہے پابندی، آپ پابندی میں آ چکے ہو، سر نہ منڈواؤ جب تک وہ آپ کی قربانی جو ہے وہ ذبح ہونے کی جگہ تک نہ پہنچ جائے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ قانون ہے، ضابطہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو نہیں مانتا، من یتعدی حدود اللہ، جو اللہ کی حدیں توڑتا ہے، فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم۔ تو جہاں نماز نے ایک سبق دیا، تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نمازی نماز پڑھنے کے بعد پھر بے حیائی اور برے کاموں سے علیحدہ ہو جاتا ہے، وہاں روزے نے بھی یہی سبق دیا۔ الصوم للہ، روزہ اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے۔ اقیمی الصلاۃ لذکری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ جو چیز للہ ہو جائے، اگر آپ اس کا حق ادا کر دیں، شورٹی سے کہتا ہوں، قرآن کی ضمانت سے کہتا ہوں کہ پچھلا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، نئی زندگی، تقوی والی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم للہ کریں، لغیر اللہ نہ کریں۔ نماز بھی دکھانے کے لیے ہو رہی ہے، قربانی بھی دکھانے کے لیے ہو رہی ہے، حج بھی، عمرہ بھی قربانی دکھانے کے لیے ہو رہا ہے۔ جب لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کچھ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، یہ نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے کیا ہوتا تو آخرت میں اس کا بدلہ ملتا، اللہ کے لیے کیا نہیں ہے، لہذا آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا، تو اس کے لیے تو آخرت بھی نہ ہوئی نا۔ تو حج کا اصل مقصد جو ہے وہ دماغ میں ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ کر چکے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی وہ زندگی جو غیر متقی والی زندگی ہے، جو غیر اخلاقی زندگی ہے، جو مادہ پرستی والی زندگی ہے، اس سے باز آ جائے، ورنہ حج کا مقصد فوت ہو رہا ہے، فوت ہو رہا ہے۔ فمن کان منکم مریضا او به اذی من راسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ رب العزت معاملات جو ہیں
وہ معروف حالت پہ چھوڑ دیتے ہیں، خود حکم نہیں دیتے۔ لیکن حالت یہ ہے بعض لوگ قرآن مبین کے اندر سے اپنی دماغ اپنی سوچ کے مطابق راستہ نکالنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے وہ راستہ آثار علم میں رکھا ہوتا ہے۔ آثار علم کیا ہوتے ہیں؟ آثار علم ہوتے ہیں پیغمبروں کے طریقے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو ہے حج کے معاملے کے اندر بڑا واضح ہے، سورہ صافات میں آپ پڑھیں گے پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ تو اب اسی طریقے کو ہر آنے والا پیغمبر اپنا رہا تھا، حتیٰ کہ آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو اس کے لیے کوئی نیا حکم دینے کی ضرورت نہیں، جو صحیح ہو رہا تھا وہ صحیح تھا۔ مثال کے طور پر اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سر میں کوئی تکلیف ہے تو آپ احرام کھولنے سے پہلے کوئی ایسی چیز لگا لیتے ہو یا بال کٹا لیتے ہو یا کوئی ایسا کام کرتے ہو جس سے آپ پہ دم پڑ رہا ہے، یعنی جرمانے کے طور پہ دم پڑ رہا ہے، یا آپ کو روزے رکھنے پڑ رہے ہیں یا اس کا بدل دینا پڑ رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فدیۃ من صیام، من صیام۔ یہاں یہ نہیں کہا 10 روزے رکھو، 50 رکھو، 30 رکھو، 2 رکھو، 1 رکھو، نہیں، بلکہ وہ روزے مقرر ہوں گے اس وقت کے اتھارٹی کی طرف سے کہ بندے کی کیفیت کیا ہے، یہ کتنے روزے رکھ سکتا ہے۔ لہذا بھائی آپ کو اگر دم دینا ہے تو پھر ایک قربانی کا جانور دے دیجیے، اگر مال نہیں ہے تو پھر آپ پہ فدیہ بن رہا ہے روزے رکھنا۔ تو اب بوڑھے آدمی کو کہا جائے کہ آپ 30 روزے رکھو، وہ تو رول گیا۔ جوان آدمی کو کہا جائے کہ آپ 1 روزہ رکھ لو، وہ تو چھلانگے لگائے گا۔ نہیں، یہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے اس وقت کی اتھارٹی کے اوپر کہ طبیعت اور اس کی ہمت کے مطابق من صیامن، اگر کوئی 3 رکھ سکتا ہے پھر 3 کہہ دو، اگر کوئی 10 رکھ سکتا ہے پھر 10 کہو، فدیہ کرنا ہے نا۔ تو یہ کام اللہ رب العزت نے پیغمبر پہ اور اس کے بعد جو ذمہ دار ہیں اس کام کے ان کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے اپنے طور پہ کوئی حکم لاگو نہیں کیا۔ اچھا جی، آگے اللہ فرماتے ہیں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی۔ تمتع اس کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا۔ میں اکثر ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں اللہ نے توفیق دی ہے حج کی اور آپ عمرے پہ عمرہ کیے جا رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ عمرہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ حج پہ گئے، ابھی دن کافی ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ عمرہ کرتے رہیں، جتنے دل کرتا ہے آپ کر لیں، لیکن فرض آپ کے اوپر حج ہی ہے۔ ایک بندہ ہر ماہ رمضان میں جاتا ہے عمرے کے لیے، اس سے پوچھا جائے حج بھی کیا ہے؟ نہیں جی حج نہیں کیا، عمرہ کیا ہے، 10 عمرے کر لیے۔ اللہ نے حکم کیا دیا تھا؟ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو فائدہ اٹھائے عمرے کا، لیکن فائدہ کب تک ہوگا؟ حج تک۔ جب حج شروع ہو جائے گا تو پھر حج ہی کرے گا، کیونکہ اللہ نے حج ہی فرض کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ریت بنی ہوئی ہے کہ عمرے پہ عمرہ ہو رہا ہے۔ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے دکھاوے کے لیے برادریوں کے اندر سے خواتین بھی مرد بھی عمرے کے لیے چل پڑتے ہیں، جبکہ گھر کے حالات جو ہیں وہ اتنے سازگار نہیں ہیں۔ اب کیوں عمرہ ہو رہا ہے؟ ایک مفت کا فرض ہے، بالکل بغیر خرچے کے فرض، 5 ٹائم نماز ہے، اس پہ کوئی خرچہ نہیں۔
بلکہ یہ تو صفائی بھی دیتا ہے آپ کو وضو، اس کی فکر نہیں ہے، اس کی چاہت نہیں، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ بندہ نمازی ہے، بلکہ جائے لوگ کہیں گے یہ تو مولوی ہے، مسیتڑ ہے، مسیتڑ، لہذا اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جب آپ عمرہ کرو گے تو پھر لازمی بات ہے کہ آپ کو کہا جائے گا حاجی صاحب۔ تو اب خواہش کیا ہوئی کہ جو تو ہو جس طرح سے بھی ہو عمرہ کر، فلانا برادری کا بندہ گیا عمرہ کر کے آیا، فلاں عورت گئی عمرہ کر کے آئی، چلو میں بھی عمرہ کر لوں، کاش میں بھی عمرہ کر لوں۔ بھائی آپ کو فائدہ کیا ملا؟ اگر آپ پہ فرض حج تھا تو پھر بھی آپ کو عمرے کا فائدہ نہیں جب تک حج نہیں کریں گے۔ اگر آپ پہ فرض ہی نہیں تھا آپ کیوں گئے؟ اسی آیت سے پچھلی آیت آپ پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں خود ہلاکت میں مت پڑو۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو جبر نہیں ہے۔ تو سارا لب لباب یہ نکلتا ہے جو مفت کا فرض ادا نہیں کرتا 5 وقت کے لیے، یا مہینے میں 14 12 13 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتا، سال بھر میں 1 مہینہ، وہ عمرے کے لیے پیسے بھی لگا رہا ہے، جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے، غالی لوگ کہتے ہیں کہ جی روضہ رسول کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، سونے نے بلایا ہے، میری حاضری لگ گئی ہے، اللہ کا کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی نام بھی نہیں ہے، ذکر بھی نہیں ہے، روضہ رسول کی حاضری ہے، روضہ رسول، روضے والے نے یاد کیا ہے، جا رہے ہیں، سفینے بھر بھر کے جا رہے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے ان الحج والعمرۃ للہ، یہ تو بلانے والا اللہ ہے، فرض کرنے والا اللہ ہے، سونے کا تو اس میں کوئی کردار ہی نہیں ہے، وہ تو خود اللہ کے لیے مدینے سے چل کر مکہ کی طرف جا رہا ہے حج کے لیے، وہ تو خود اللہ کے بلاوے پہ جا رہا ہے، وہ کیوں بلائے گا تجھے؟ بلانے والا اللہ ہے۔ تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ پھر دوسری بات وہی دکھاوا ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو اگر کوئی ایسا نہیں کر پاتا، دم نہیں دے پاتا، یعنی قربانی اضافی نہیں دے پاتا، تو حج کے دنوں میں 3 دن کا روزہ رکھے گا وہ، ثلاثۃ ایام فی الحج، اصل حج جو ہے وہ 3 دن کا ہے، باقی 7 دن جو ہیں وہ اس سے متعلقات ہیں، اس لیے عشرہ۔ پھر فرمایا یہ اس شخص کے لیے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ صرف اس بندے کے لیے ہے جو مسجد حرام کا قریبی کا رہائشی نہیں ہے، مسافر ہے، یہ رعایت اس کے لیے۔ تو کیا ہے؟ وَإِذَا رَجَعْتُمْ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جو ہیں جب تم واپس پلٹو گے اپنے علاقے اپنے گھر میں تو وہ رکھو گے۔ تو ثابت ہوا کہ یہ تلک عشرۃ کاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ بدل ہے حج کی اس چیز کا جو چیز آپ سے رہ گئی ہے، یا قربانی کر لو یا 10 روزے رکھو۔ اگر کوئی مقامی آدمی ہے تو 3-7 کی کوئی تفریق نہیں ہے، اس کو مسلسل علی طول جو ہے وہ 10 روزے رکھنے پڑے، درمیان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ سخت بدلہ لینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، کیونکہ اشہر اس لیے آیا ہے کہ حج ہر سال میں آتا ہے، اگر ایک بار آتا تو شہرن ہوتا، اشہر اس لیے آیا کہ ہر سال یہ مہینہ آتا ہے، لہذا جمع کے اندر آئے گا۔ تو جو جس دور کے اندر بھی یہ حج کی سعادت حاصل کرے گا تو یہ مہینہ معلوم ہے، نامعلوم نہیں ہے۔
لیکن آج بدبختوں نے یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ یہ مہینے تو بنائے گئے ہیں، یہ بعد میں صحابہ کے دور کے اندر یہ مہینے اور دنوں کے نام رکھے گئے ہیں، جبکہ آپ قرآن حکیم پڑھیں، سورہ توبہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشرہ، اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں فیہا اربعۃ اشہر، 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے، جن کے اندر بیت اللہ کے قریب کوئی فساد جھگڑا یا کوئی جنگ نہیں چھیڑی جائے گی، ہاں اگر کوئی حملہ کرے گا تو پھر دفاعی طور پر وہ کی جائے گی۔ تو مہینوں کا نام قرآن نے دے دیا ہے۔ اسی طرح دنوں کا مسئلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی من یوم الجمعہ، اب جمعہ آ گیا، قرآن میں آ گیا، بعد میں تو نہیں تھا یوم الجمعہ۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ ہفتے کا ذکر فرماتے ہیں، سبت کے نام سے قرآن حکیم کے اندر ہے، یعنی ہفتے والے لوگ جو مچھلیاں پکڑتے تھے ان کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ بھی جھوٹ ہے کہ یہ بعد میں بنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ شروع سے ہی اللہ کے نزدیک عشرے بھی اور دن بھی یہ مالک الملک نے شروع سے بنائے ہیں، تو اس میں بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس پہ حج فرض ہو گیا وہ حج کے اندر آ گیا تو کیا کرے؟ فلا رفث، رفث نہ کرے، یعنی اگر خاوند بھی ہے تو بیوی کے ساتھ ملاپ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ احرام کے اندر ہے، حد کے اندر ہے۔ ولا فسوقا، گناہ نہیں کر سکتا، ہر گناہ دور۔ ولا جدالا، اور کسی کے ساتھ جھگڑ بھی نہیں سکتا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کوئی حاجی کسی کو تنکے کے ساتھ اشارہ بھی کرے اور وہ خطبے کے اندر محو ہو، واعظ و نصیحت سن رہا ہو، تو دوسرے کو کہا گیا ہے کہ آپ متوجہ نہ ہوں، وہ اپنا خطبہ ضائع کر رہا ہے، لہذا آپ اپنی توجہ باقی رکھیں۔ اور یہی بات جمعہ کے بارے میں بھی آئی ہے، اکثر لوگ جمعہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے، کوئی پنکھا دیکھ رہا ہے، کوئی لائٹ دیکھ رہا ہے، کوئی بچوں سے کھیل رہا ہے، کوئی نیچے پڑے ہوئے تنکوں سے کھیل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں اذا قرئ علیہم القرآن، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو، لا یسجدون، یہ پھر قرآن کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ یہاں سجدہ بمانے اطاعت آیا ہے، جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو یہ اطاعت کیوں نہیں کرتے، توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسری جگہ فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ توجہ کرو، چپ رہو، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون۔ تو اب خطبہ ہو رہا ہے، قرآن سنایا جا رہا ہے، اللہ کا دین سنایا جا رہا ہے، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، ہماری توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے۔ یہ تو حالت ہے ہماری، مسائل ہمارے بڑے بڑے ہیں، دعوے ہمارے بڑے بڑے ہیں، جبکہ رزلٹ جو ہے وہ بالکل زیرو ہے۔ تو قرآن کا انداز تو یہ ہے کہ آپ اگر غور کر لیں، اللہ فرماتے ہیں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، عمل جو ہے آپ کا ذرہ برابر بھی ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں آپ موجود پاؤ گے قیامت والے دن، دکھا دیا جائے گا۔ لیکن جو کرتے ہی نہیں ہیں وہ دیکھیں گے کیا؟ اب یہ بھی تو ایک عمل ہے نا کہ آپ اللہ کی کتاب سن رہے ہیں، توجہ اس طرف ہونی چاہیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، توجہ نماز میں ہونی چاہیے۔ الصلاۃ معراج المومنین، جب نماز پڑھی جاتی ہے تو مومن کا رجوع جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اس کو بلندی عطا ہوتی ہے، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے واسجد واقترب، سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا۔ لیکن یہ نماز پڑھتے ہوئے بھی
کہیں اور ہوتا ہے، تو یہ کل نماز کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہے، نہ اللہ کو الہ مان رہا ہے، نہ رسول کو اللہ کا پیغام دینے والا مان رہا ہے، نہ اطاعت کر رہا ہے اس کی، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں تو بڑے دعوے ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، اس میں کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ ہر بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن شرک بھی کر رہا ہے، کفر بھی کر رہا ہے، بدتمیزی بھی کر رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، بہتان بھی لگاتا ہے، دنگا فساد بھی کرتا ہے، قتل بھی کر دیتا ہے، جائے گا جنت میں۔ پھر حساب و کتاب تو ختم ہو گیا نا، اچھائی اور برائی کا معیار تو ختم ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کہا، جنت میں چلا گیا۔ اور بھائی لا الہ الا اللہ کہہ کر اس پہ عمل کرنا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی پوجا ہو رہی ہو، پوجا سے مطلب یہ ہے کہ حب و خواہش ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے وہ اللہ کی رضا پالے گا، جس نے ہجرت کی دینار اور درہم کے لیے اس کو دینار اور درہم مل جائیں گے، جس نے ہجرت کی عورت کے لیے اس کو عورت مل جائے گی۔ تو ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے آپ نے آپ کو وقف کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، ایک چیز کو چھوڑ رہے ہیں، دوسری کے قریب جا رہے ہیں، تو یہ ہجرت ہے۔ مولوی ہمیں صرف یہی کہتے ہیں کہ ہجرت مکے سے مدینے ہوئی ہے، نہیں، پورا قرآن جو ہے آپ کو ایک ہجرت کی دعوت دیتا ہے۔ ہر وقت آپ کی زندگی جو ہے لازمی بات ہے کسی نہ کسی ہجرت کے اندر ہے۔ اگر مومن ہے تو گناہ سے دوری ہے، نیکی کی طرف مائل ہے، ہجرت۔ اگر غیر مومن ہے تو تقوی سے دوری ہے اور گناہ کی طرف مائل ہے۔ تو ہم نے سوچنا ہے کہ ہماری ہجرت کس طرف ہے؟ درہم و دینار کی طرف ہے، عورت کی طرف ہے، مال و متاع کی طرف ہے، عزت جاہ و جلال اقتدار کی طرف ہے، یا اللہ کی طرف؟ من ہاجر فی اللہ، جو اللہ کے لیے ہجرت کر جائے، جو اللہ کے لیے دوری اختیار کر جائے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، معاشرے کی دکیا نوسی سے، فواقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے ذمہ اس کا اجر ہو چکا۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے، لیکن ہم کرنے والے کیا ہیں؟ حالت ہماری یہ ہے کہ دین سمجھ کر، جان کر عمل کے لیے خالی ہیں، اور قرآن کہتا ہے جو عمل نہیں کرتا کل ملے گا بھی کچھ نہیں، کرنا پڑے گا۔ کیا کرتے ہو دین کے غلبے کے لیے؟ کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے آپ کی کیا کاوش ہے؟ بہت وسیع میدان ہے۔ اس میں جس طرح ایک فیکٹری میں ہر بندہ جو ہے نا چل جاتا ہے، ضروری نہیں کاریگر ہو، کاریگر کے ساتھ ہیلپر بھی کام کرتا ہے، جھاڑو دینے والا بھی ہوتا ہے، انجینئر بھی ہوتا ہے، توڑ پھوڑ میں مستری بھی کام آتے ہیں، پورا نظام ہوتا ہے۔ اسلام کا ایک پورا نظام ہے، اس کے اندر ہر بندے کے ذمہ ایک کام ہے۔ اگر وہ اپنے کام کے اندر مخلص نہیں ہے تو کل کیا پائے گا اللہ کے ہاں سے؟ عالم اپنا کام کرے، مالدار اپنا کام کرے، جذبہ جوانی رکھنے والا اپنا کام کرے، تفقہ کرنے والا اپنا کام کرے، پھر جا کر ایک معاملہ جو ہے نا ایک فیکٹری ادارہ نما بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو صحابہ کو بڑی زبردست تیاری کے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ ان میں یہ نہیں ہے کہ سارے نمازیں پڑھنے والے تھے بس بات ختم، ان کے اندر سارے تقوی والے تھے باقی بات ختم، نہیں، ہر وہ شعبہ موجود تھا۔
جس سے احیاء اسلام ہو، اسلام کو زندگی ملے۔ حتیٰ کہ عورتوں نے بڑھ چڑھ کر اسلام کی احیاء کے لیے جو کام کیے ہے، اگر آپ تاریخ پڑھیں، مرد ہیں ہم، اللہ نے ہمیں مرد وضع سے بنایا ہے، لیکن ہماری حالت عورتوں سے بھی بری ہے۔ عورت کمزور ہوتی ہے، فطرتی طور پر یہ کمزور ہے، لیکن جب یقین ہو جائے تو یہ بچے بھی قربان کر دیتی ہے اللہ کے راستے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، بی بی سمیہ اور اس کا خاوند اور اس کے بیٹے مشرکین مکہ ان کو مار رہے ہیں، پتھر ان کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں اصبر یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، مضبوط ہو جاؤ گے، واویلا کرو گے کمزور ہو جاؤ گے۔ جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ مضبوط ہی ہوتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ الحمدللہ حجیں ہو رہی ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، روزے بھی رکھے ہوں گے انشاءاللہ، زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے، سب اللہ کے رحمتیں ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ لیکن کیا اس 5-5.5 فٹ کے اندر بھی کوئی تبدیلی آئی ہے؟ سوچ کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہو، عادات کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہو، اخلاق کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہو؟ کیونکہ نمازی نماز پڑھنے کے بعد تو یوں ہو جاتا ہے جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ حاجی حج کرنے کے بعد جب غسل کرتا ہے تو اس کو ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے۔ تو اسی طرح نمازی جب نماز پڑھتا ہے، بلکہ اس کے لیے تو اور زیادہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد جو آخری قطرہ اس کے جسم سے گرتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے اس کی آخری خطا جو ہے نا وہ جھڑ گئی ہے، اب یہ بغیر خطا کے ہو گیا۔ لیکن وہی وضو کر کے نماز پڑھنے والے حضرت کی یہ حالت ہے کہ اس کے اندر اخلاق نہیں بدلا ہے، اس کے اندر معاش نہیں بدلا ہے، اس کا روزگار نہیں بدلا ہے، اس کا رویہ نہیں بدلا ہے، اس کے معاملات اسی طرح پیچیدہ کے پیچیدہ ہیں، وہ بد اخلاق بھی ہے، ظالم بھی ہے، ستم گر بھی ہے، وہ والدین کا گستاخ بھی ہے، وہ اپنے بزرگوں اکابرین کا گستاخ بھی ہے، اس سے محلہ بھی تنگ ہے، رشتہ دار بھی تنگ ہے۔ او بھائی تو نے پڑھی کہاں ہے نماز؟ تبدیلی تو آئی نہیں، تنہی عن الفحشاء والمنکر، تبدیلی نہیں آئی، تو علیحدہ ہی نہیں ہوا ابھی تک۔ تو اس لیے غور و فکر والی بات ہے، اس پہ ضرور غور کریں۔ یہاں تو ایک اور بات ہو رہی ہے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، ایک فرض ہے، اس کے آگے خیر بھی ہے، بھلائی۔ فرض ادا کرو، اس کا حق ادا ہو گیا، اب اگلا پروسیس یہ ہے کہ نوافل بھی ادا کرو۔ خیر معنی نیکی ہے، اس میں نوافل آتے ہیں۔ تو جو فرائض میں ہی ناکام ہو چکے ہوں، اگر وہ نوافل پڑھتے ہی رہیں، میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اکثر لوگ روزہ نہیں رکھتے، تراویحیں پڑھتے رہتے ہیں، حق ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح حج نہیں کرتے، عمرہ کرتے رہتے ہیں۔ فرض نماز نہیں پڑھیں گے، سنتوں پہ زور دیے جائیں گے، نوافل پڑھے جائیں گے، کام اسی طرح ہے، وہ کھڑا ہے اپنی جگہ پہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب کام آپ کا ضمیمہ ہو جائے تو پھر کیا ہے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، جب تم اس کے علاوہ مزید بھلائی کرو گے، جب تمہیں مزہ آئے گا نیک کام کرنے میں، تو پھر یہ دلچسپی بڑھے گی، تو اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، ہاں جب نیکی کے لیے چلو تو بھکاری نہ بنو، تزودو، اپنا مال بھی خرچ کرو، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی احیاء کے لیے۔ اس کے اندر پیسہ لگتا ہے، اس کے اندر وقت لگتا ہے، اس کے اندر علم لگتا ہے۔ اگر آپ پیسہ نہ لگائیں، 2 شعبے موجود ہوں، کبھی چل ہی نہیں سکتا۔ گاڑی موجود ہے، پیٹرول نہیں ہے، چلا کے دکھاؤ، پیٹرول ہے، گاڑی نہیں ہے، چلا کے دکھاؤ۔
اب گاڑی موجود ہے، پیٹرول موجود ہے، پہیے نہیں ہے، چلا کے دکھاؤ۔ ہر چیز ایک دوسرے کی لازم و ملزوم ہے، اس میں علم بھی آئے گا، مال بھی آئے گا، وقت بھی آئے گا، توجہ بھی آئے گی، اخلاص بھی آئے گا، پھر جا کے یہ گاڑی چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، اگر تم اپنا زاد راہ لوگے دین کے کام کے لیے، تبلیغ کے لیے، اپنی جیب سے خرچہ نکال کر جب چلو گے تو یہ بہتر ہوگا۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ڈرو اللہ سے اے عقل والو۔ تو ٹائم ہو گیا ہے، میرے آج کی گزارش کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی زندگی کو چیک کر لیں، جو فرائض ہم ادا کر رہے ہیں الحمدللہ، کیا ان کے ادا کرنے کے بعد اب ان کا حق بھی ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ حاجی سوچ لے کہ میں حج کے تقاضے اب پورے کر رہا ہوں، بیت اللہ سے تو آ گیا۔ نمازی سوچ لے مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا ہے، کیا اس کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے کر یہ فریضہ ادا کر چکا، لیکن اپنے آپ کو پاک رکھ رہا ہے۔ مال تو اس نے پاک کر لیا، لیکن اپنے آپ کو پاک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یہ ایک بہت بڑا وسیع شعبہ ہے۔ امید ہے ساتھی اس پہ غور کریں گے، توجہ کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اذکروا اللہ یذکرکم فادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اکبر۔ باقی مسائل حج قربانی جو ہیں